اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا پس فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا ابلیس نے، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور وہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ آدم کو فرشتوں پر فضیلت ہے، اور جب فرشتوں پر فضیلت ہے تو جنات پر بدرجہ اولا فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی کل کے درس میں عرض کر دی گئی تھی کہ خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام میں پائے جاتے، اور فرشتوں کو ان میں سے بعض علوم کا علم حاصل تھا اور بعض کا علم حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح جنات کو بھی بہت کم حاصل تھا، تو لہٰذا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی اور جنات پر بھی ایک شرف حاصل ہوا، عزت حاصل ہوئی۔ جب عزت حاصل ہوئی تو اب یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آدم کو فرشتوں پر اور جنات پر اس طرح فضیلت حاصل ہوئی تو اب ان کی ایسی تعظیم عملاً کروائی جائے، عملی طور پر بھی تعظیم ہو کہ ہر ایک کے سامنے آئے کہ ہاں آدم کو کیا عزت اور کیا تعظیم ملی ان سے زیادہ۔ لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت نے اب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عملی تعظیم تھی کہ وہ دیکھیں اور اپنے سر کو جھکائیں اور تعظیم کریں آدم علیہ السلام کی، تو اس لیے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ عملی طور پر یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ملا آدم کو سجدہ کرو، جنات کو تو حکم نہیں ملا، اور ابلیس وہ فرشتوں میں سے نہیں، وہ تو جنات میں سے تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کان من الجن، کہ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ جب فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتوں کو حکم ملا، جنات کو نہیں ملا۔ جب ایک شخصیت کو ملا ہی نہیں حکم تو انکار کیسا اس کا ہوا، اور انکار کیسا، اور پھر اس کو لعنت کا توق اس کے گلے میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، جیسے فرشتوں کو حکم ملا تھا ایسے ابلیس کو بھی حکم ملا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہاں اجمالاً آ گیا کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، اور قرآن کی دوسری آیات اس کی تفسیر کرتی ہے اور اس کی وضاحت کو بیان کرتی ہے، اور وہ دوسری آیات کیا ہیں؟ فرمایا دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اسے کہا، شیطان کو اور ابلیس کو یہ بات کہی سورہ اعراف میں، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ اللہ تسجد کہ تو آدم کو سجدہ نہ کر، اذ امرتک حالانکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا۔ تو لہٰذا
اس آیت سے پتہ چلا کہ ابلیس کو بھی حکم ملا. جب ابلیس کو بھی حکم ملا تو اب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا لہٰذا اس لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈل گیا. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ چونکہ بڑے کو جب حکم دیا جاتا ہے تو چھوٹے اس کے تابع ہوتے ہیں سارے, وہ سب کے لیے حکم ہوتا ہے. فرشتے جنات سے افضل ہیں, تو جب فرشتوں کو حکم ہو گیا تو جنات کو بھی حکم ہو گیا, وہ اس کے تابع ہو گئے, لہٰذا الگ ان کا ذکر کرنا بھی کوئی ضروری نہیں تھا. تو فرمایا کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو تم آدم کو سجدہ کرو. جب انہیں حکم ملا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے انکار کر دیا, فرشتوں کو سجدہ, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ابلیس. اب یہاں یہ بات آئے گی کہ قرآن نے تو یہاں کا فسجدوا جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کر دیا. وہی بات کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, بعض کی تفسیر کرتا ہے, یا اجمال ہے تو تفصیل دوسری جگہ پر اس کی آئی, اور وہ تفصیل دوسری جگہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا, اور کیا کیا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, فرشتوں نے سجدہ کیا, کلہم سب کے سب نے, اجمعون اگٹھے سجدہ کیا. کیا پتہ چلا کہ جب فرشتوں کو حکم ملا انہوں نے سجدہ کیا, کلہم سب نے کیا. ایسا نہیں ہوا کہ بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا ہو, نہیں, ایسا کوئی فرشتہ نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو. اجمعون اگٹھے سجدہ کیا, یہ بھی نہیں کہ کسی وقت کسی نے نہیں, ساروں نے اگٹھے سجدہ کیا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, اگٹھے رکوع کرتے ہیں, اگٹھے سجدے میں جاتے ہیں, فرمایا سارے کے سارے فرشتے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے اگٹھے, یہ اجمعون کا لفظ یہ بتا رہا ہے. لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا, ابا, انکار کر دیا. اور شیطان نے انکار کیا اور کیا کہا؟ قرآن میں دوسری جگہ ہے, شیطان کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آدم کو سجدہ کیوں کروں, میں تو اس سے افضل ہوں, بہتر ہوں. مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ کا کیا ہے اس کی خاصیت اوپر جانا, وخلقتہ من طین, اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ پاؤں کے نیچے روندے جانا. مٹی سے آگ افضل ہے, لہذا افضل جو ہے ادنا کو سجدہ نہیں کیا کرتا, میں اس کو سجدہ نہیں کرتا ہوں. اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اسجد لمن خلقت طینا, کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا؟ سب سے پہلے انسان کی تحقیر جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ شیطان, ابلیس نے کی, کہ مٹی سے پیدا ہو, اس کو میں سجدہ کروں. اب یہاں ایک بات اور ذہن میں آ جائے کہ اگر ابلیس, ایک ہے انکار کرنا اور ایک کیا ہے کہ ایک آدمی ایک فرض کو پورا نہیں کرتا, حکم کو عملی طور پر پورا نہیں کرتا. عملی طور پر پورا کرنے سے آدمی کافر نہیں بنتا ہے, انکار کرنے سے کافر بنا. نماز فرض ہے, ایک آدمی نہیں پڑھ رہا فرض نماز, علیہ باللہ, کافر نہیں ہوگا, لیکن کیا ہوگا؟ فاسق فاجر ہوگا, فرض کا تارک ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب وہ انکار اگر کرتا کہتا نہیں پڑھتا نماز علیہ باللہ تو وہ کافر ہو جائے گا. اب یہاں ابلیس کو جو کفر کا کہا گیا ہے یہ صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں, جو اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے آگے سے تکرار کیا, اور کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں تو اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے پیدا کیا, اس سے مٹی سے پیدا کیا, میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ انکار کیا, اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اور دوسرا جو کہا اسجد لمن خلقت طینا, جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا, کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہاں ایک اور مسئلہ آیا کہ آدم کو سجدہ کرنا یہ غیر اللہ کو سجدہ ہوا, اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ سجدہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے سجدہ علی سبیل العبادت, عبادت کا سجدہ, اور دوسرا ہے تعظیمی سجدہ. عبادت کا سجدہ کبھی بھی جائز نہیں ہوا اللہ کے علاوہ غیر کے لیے. عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی, اللہ کے سوا غیر کے لیے عبادت کا سجدہ جائز ہی نہیں, کفر لازم آ جائے گا. اور تعظیمی سجدہ, تعظیمی سجدہ وہ جائز تھا پہلے شریعتوں میں, انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جائز تھا تعظیمی سجدہ. تو آدم کے لیے جو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ تعظیمی سجدہ تھا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی
اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سارے جب مصر میں اکٹھے ہوئے تو قرآن نے کیا ذکر کیا ان کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ سارے یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، اس نبی کی شریعت میں جائز تھا، لوگ کرتے کرتے جب لوگ شرک پر چلے جاتے تھے تو دوسرا نبی آ جاتا اور دوسرا نبی آ کر اس کی حرمت کا اعلان کرتا، نہ بابا شرک نہیں کرنا، منع کر دیتا، وہ اس کی پھر یہ تعظیمی سجدہ چلتا۔ اگلا نبی آتا، وہ پھر جب یہ لوگ شرک کی اور عبادت کے درجے میں پہنچتے تھے وہ انہیں منع کر دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے شریعت ہے۔ جب قیامت تک کے لیے شریعت ہے تو آپ کی شریعت میں تعظیمی سجدے کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا اور منسوخ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تھوڑا بھی شائبہ نہ آئے، یہاں پر شائبہ بھی نہ آئے، اس میں شرک کا شائبہ بھی نہ آئے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا آپ کی شریعت میں اس عمل کو بھی حرام قرار دیا جس میں شائبہ آ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں عبد کا لفظی معنی کیا آتا ہے؟ غلام، اور مالک آقا کو ربی کہا جاتا ہے، تربیت کرنے والا، لغوی معنی یہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص اپنے غلام کو عبد نہ کہے اور کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے۔ یہ کیوں منع کر دیا؟ تاکہ شرک کا شائبہ ہی نہ آئے یہاں پر۔ تو آپ کی شریعت میں ساری چیزوں سے منع کر دیا کہ یہاں شرک کا شائبہ نہ آئے۔ آپ آخری نبی، لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قیامت تک کے لیے تعظیمی سجدہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اب اس پر یہ بات آئے گی کہ تعظیمی سجدہ تو قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن میں کہیں منسوخ تو نہیں ہوا؟ پھر تو کہا جاتا ہے ہاں قرآن میں تو نہیں، لیکن حدیث متواتر اور حدیث مشہور اس کا درجہ قرآن کے برابر ہوا کرتا ہے، اس سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ حدیث متواتر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بادشاہ، ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے، وَأَنْتَ حَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم الرسل ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو میرے نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ لَوْ كُنْتُ آمِرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِزَوْجِهَا، فرمایا کہ اگر میری شریعت میں جو ہے وہ غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ حدیث فرمایا کم از کم 50 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ جب 50 صحابہ کرام سے منقول ہے تو یہ متواتر کے درجے کو پہنچ گئی، مشہور کے درجے کو پہنچ گئی، لہٰذا اس کے ذریعے سے سجدہ تعظیمی کو گویا کہ منسوخ کر دیا اور وہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہاں یہ فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور ایک یہ بھی جواب ہے کہ اصل میں وہ سجدہ جو تھا آدم کو نہیں کیا گیا، وہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا گیا، وہ سجدہ اللہ ہی کو تھا، لیکن جہت آدم تھی، جہت حضرت یوسف علیہ السلام تھی۔ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں قبلے کی طرف، ہم قبلے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، اور جہت کیا ہوتی ہے؟ قبلہ ہوتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں نے اللہ کو حکم کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، سجدہ اللہ کو کیا، اور جہت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ اللہ کو کیا، لیکن جہت کس کی تھی؟ سامنے یوسف علیہ السلام کی تھی، حقیقت میں یوسف کو سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک یہ بھی کہا گیا اسجدوا لآدم، یعنی تم سجدہ کرو آدم کی وجہ سے، آدم کے سبب سے تم سجدہ کرو۔ تو لہٰذا اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں۔ تو آگے فرمایا ابا، شیطان نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ سب سے پہلا تکبر اس کائنات میں شیطان نے کیا، اور تکبر غلط ہے، کبھی تکبر آدمی نہ کرے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثل ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر جو ہے وہ رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ لہٰذا تکبر والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ محدثین نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تکبر کو جائز سمجھ کر کرتا ہے کافر ہو جائے گا، لہٰذا بالکل پہلی فرصت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ یا یہ ہے کہ اول والا میں تکبر کو جائز نہیں سمجھا، پھر بھی کر رہا ہے تکبر، اول والا پہلی فرصت میں جنت میں نہیں جائے گا، گناہوں کی سزا بھگت کر پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا، جو اس طرح تکبر جتنا تکبر کرے گا یہ۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ کون ہے مخلوق میں جو میرے مقابلہ آتا ہے، جو تکبر کرتا ہے آ کر میرے مقابلے میں؟ نہ، یہ میری چادر ہے، مجھے تکبر کبریائی ججتی ہے، تکبر ججتا ہے، اور کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب وصیت کی تھی تو یہی فرمایا تھا، لا تمشِ فی الارض مراحا، اکڑ کر زمین پر نہ چلنا۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہے، اچھا لباس پہن لیا تو یہ تکبر نہیں ہے، اپنا مکان اچھا بنا دیا یہ تکبر نہیں ہے، گاڑی اچھی رکھ لی یہ تکبر نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہو تکبر ہے جی، یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تکبر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بطر الحق وغمط الناس، کہ آدمی حق کو چھپائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے کہ یہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کیوں کھانا کھاتا ہے بیٹھ کر، میرے ساتھ برابر بیٹھ کر یہ کھانا کھا رہا ہے، میری پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے۔